ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا آج حصہ آپ کے سامنے 5واں بیان کرنا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ منورہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے، اور انسانی زندگی میں ایک عمل ایسا ہے مسجد سے منسلک، اگر کوئی انسان یہ عمل اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی اولاد کو کبھی بیرا روی کا شکار نہیں ہونے دے گا، گمراہی کی طرف نہیں جانے دے گا۔ یہ بڑا ہی خاص عمل ہے اور یہ نبوی عمل ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ہے مدینہ تشریف لے کر گئے ہجرت کر کے، تو آپ نے پہلا کام کیا کہ مسجد بنائی۔ مسجد نبوی سے پہلے ایک مسجد بنی ہے، اسے مسجد قباء کہتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام جب ہجرت کر کے گئے مدینہ پہنچے تو انصار مدینہ پہلے سے روز جاتے تھے باہر اور جا کے کھڑے ہو جاتے تھے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام آج پہنچیں گے، لیکن شام تک انتظار کرتے تھے، آپ علیہ السلام کا کوئی آمد نہیں تھی، تو پھر وہ واپس آ جاتے تھے۔ یہ حدیث بخاری سے لے کر ساری جمع الفوائد تک آپ کو یہ واقعات ملیں گے، اور پھر امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ کے اندر خاص طور پہ پورا واقعہ لکھا، اور سیر اعلام النبلاء کے اندر علامہ ذہبی نے ہجرت کے واقعے کو بڑے بہترین انداز میں لکھا ہے کہ طلع البدر علینا، وہ پورے اشعار بھی بڑے مفصل جامع۔ اب یہ عقیدے جو بنتے ہیں نا، ٹیڑے میڑے عقیدے، یہ گلیوں محلوں میں پیدا ہوتے ہیں، حدیث قرآن سے نہیں نکلتے۔ ہر بستی والے نے اپنا عقیدہ بنایا ہوا ہے۔ انصار وہ ہیں جو نبی کے ہاتھ پہ پہلے کلمہ پڑھنے والے، جن کو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے، لیکن وہ صبح آتے ہیں، شام تک دھوپ میں بیٹھتے ہیں، کھجور کے درختوں تلے بیٹھتے ہیں۔ میں وہ جگہ دیکھی ہے، اس جگہ پہ کئی بار گیا ہوں جن درختوں کے نیچے وہ بیٹھتے تھے، اور آپ علیہ السلام کا استقبال کے لیے سارے صبح نکل آتے تھے۔ یہاں تو گلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ علم غیب کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں جی ہمیں سارا پتہ ہے۔ انصار کو نہیں پتا کہ حضور کس ٹائم پہنچیں گے۔ انصار مدینہ کو، جو اصل میں دنیا کے نبیوں کے بعد سب سے ولی انسان ہے، نیک انسان ہے، صحابی ہیں، ان کو نہیں پتا کہ آج آئیں گے، کل آئیں گے، پرسوں آئیں گے، 3 دن بعد آئیں گے۔ اور یہاں گلی میں بیٹھا ہوا بندہ کہتا ہے، حلیہ بھی اس کا عجیب و غریب، عجیب گندا مندہ بنا ہوا، اور جی میں سب جانتا ہوں، کچھ بھی نہیں جانتا، سب کچھ کون جانتا ہے؟ یہ عقیدہ اہل سنت کا اصل ہے مسلمانوں کا۔ انصار صبح آتے، یہ بات ہے یا نہیں؟ اکثر اہل علم کو تو سب پتہ ہے، بیچارے وہ بھی عوام کو گمراہ کرتے ہیں عقیدہ، یہ ربیع الاول میں خاص طور پہ ایسے عقائد۔ تو شام ہو جاتی، پھر صبح آتے، پھر شام ہو جاتی، اتنے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ میں داخل ہوئے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، جس دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ داخل ہوئے، وہ مدینے کا سب سے روشن ترین دن تھا۔ ایسے لگتا تھا جیسے 14ویں کا چاند اتر آیا مدینے میں۔ اللہ نے آپ کے قدموں سے، مدینہ تو یثرب تھا، یثرب بیماریوں کا گڑھ تھا، وہاں ہر طرف بیماریاں پھیلی ہوئی تھی، لوگوں کو ایک دم جو ہے بیماری لگتی تھی۔ جو مدینہ یثرب جاتا تو لوگ اسے کہتے یثرب نہ جانا، وہاں سے ایک دم بیماری لگتی ہے۔ حضور کے والد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد عبداللہ مدینہ گئے تھے تو واپس نہیں آئے، یثرب گئے تھے، کیونکہ اس وقت یثرب تھا، بیمار ہو گئے، ایسے بیمار ہوئے وہی فوت ہوئے۔ حضور کی اپنی والدہ مدینہ گئی تھی، لیکن وہاں سے واپسی پہ رستے میں فوت ہو گئی۔ جو یثرب جاتا کہتے بیماریوں کا گڑھ ہے، بارشیں نہیں ہوتی، قحط سالی ہے، اور یہ شروع سے چلا آ رہا تھا۔ بلکہ شاید طبہ جو تھا، ابن خلدون نے بھی لکھا، اور یہی سیر اعلام النبلاء کے اندر بھی لکھا، شاید طبہ جب چلا بادشاہ یہودیوں کا بڑا، تو یہود علماء اس کے ساتھ یمن سے واپس آ رہا تھا، تو یثرب کے اندر
پڑاؤ ڈالا تو لوگوں نے اس کے اوپر حملہ کیا، تو اس نے کہا ان ساروں کو مار دو، اس شہر کو تہس نہس کر دو۔ تو یہودی عالم کھڑا ہو گیا تورات لے کر، اس نے کہا بادشاہ یہ تورات ہے میرے پاس، میں تمہیں اس کا واسطہ دیتا ہوں، اس شہر کو تباہ نہ کرنا۔ اسی شہر میں نبی آخری آئیں گے، اور وہی نبی ہیں جن کی بشارت اس کتاب تورات میں ہے۔ بادشاہ نے کہا سچ کہہ رہا ہے یہ عالم؟ سارے علماء نے کہا بالکل سچ کہہ رہا ہے، یہ درخت کھجور کے جو دیکھ رہے ہو نا، یہیں پہ وہ آئیں گے اور یہیں پہ قیام کریں گے، یہی ان کا روزہ بنے گا۔ تو اس نے کہا چلو پھر ایک گھر بناؤ، انجینئر بلائے، مستری مزدور بلائے، اور ایک گھر بنانا شروع کیا۔ بناتے بناتے پورے یثرب میں ایک منزلہ گھر تھے، اس نے دو منزلہ گھر بنایا۔ اس نے کہا یہ 2 منزلہ گھر ہے۔ اس یہودی عالم سے کہا جس نے تورات پکڑی تھی، اس طرح واسطہ دے کر کہا تھا یثرب پہ حملہ نہ کرو، اسے کہا چل آپ یہاں قیام کریں، آپ سب سے بڑے یہودیوں کے عالم ہیں، اور یہ تورات آپ کے پاس رہے گی، اور وہ نبی جب آیا آپ نسل میں بتاتے جانا کہ شاید طبہ ان کے ہاتھ پہ بیعت کرتا ہے، اور میں اگر زندگی میں میرے آگے تو میں غلام بن جاؤں گا۔ یہ وہ انسان ہے بادشاہ۔ آج بھی ہمارے بادشاہ ہیں جن کو غلامی رسول کا پتہ ہی نہیں۔ آج ہمارا کرسی پہ بیٹھا ہوا ذرا سا اختیار ملتا ہے، وہ سب سے پہلے نبی کی زندگی چھوڑتا ہے، صحابہ کی غلامی چھوڑتا ہے۔ یہ وہ بادشاہ ہے جو یہودی ہے، لیکن تورات عالم کی بات پہ اتنا اعتماد ہے کہ کہتا ہے اگر میں زندہ رہا بیعت کرتا ہوں، اگر میری زندگی کے بعد وہ آئے تو انہیں بتا دینا میں ان کا غلام ہوں۔ آپ تو زندگی میں غلام نہیں ہیں، آپ کو کرسی مل گئی ہے بس بہت ہے۔ آپ ذرا سا وزارت مل جائے، ذرا یہ آپ کو اختیارات مل جائیں، کوئی عہدہ مل جائے، تو آپ سب سے پہلے نبی کی غلامی چھوڑتے ہیں، سب سے پہلے اسلام کا نام چھوڑتے ہیں، کہتے ہیں برا تو نہیں لگ رہا، میں یہ پگڑی پہن کے برا لگوں گا، میں چھوت یوں دیکھتے ہیں پگڑی پہنا ہوا بندہ آ جائے جیسے ان کے اندر۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ غلامی اس بادشاہ نے اختیار کی۔ آج میں آپ کے سامنے 3000 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے، 3000 سال سے 4000 سال ہو گئے ہیں تقریباً، میں اس کا ذکر کر رہا ہوں۔ اس عالم کو کہا آپ یہاں رہ جائیں، یہ گھر۔ اچھا اللہ کیسے قبول کرتا ہے؟ آپ نیت تو کریں نا، آپ نیکی کی نیت ہی نہیں کرتے آج مسلمان، بس آنکھیں بند کر کے چل رہا ہے۔ بھائی تحقیق کریں، آپ بھینس تو نہیں ہے، گائے تو نہیں ہے کہ جدھر آپ کی لگام پکڑی کوئی لے جائے۔ آپ خود ریسرچ کریں، غلط کیا ہے ٹھیک کیا ہے۔ جب آپ ریسرچ کرنے والے بن گئے تو آپ اصل میں اہل سنت ہوں گے، پھر آپ قرآن والے ہوں گے، پھر بدعات رسومات شرک والے نہیں ہوں گے، پھر صحابہ کے غلام ہوں گے، اہل بیت کے غلام ہوں گے، آپ قصے کہانیوں پہ نہیں چلیں گے۔ اب وہ بادشاہ نے گھر بنایا، وہ کیا کر سکتا تھا؟ بادشاہ تھا نا، اتنا ہی کر سکتا تھا، گھر بنایا، عالم کو کہا جی آپ کو میں یہ اشرفیاں دے رہا ہوں گولڈ، آپ زندگی گزارے ٹھاٹ کی، بس ایک کام کرنا، میری اطلاع پہنچا دینا کہ میں اس نبی کا غلام ہوں۔ یہ بات اس نے کہی تو وہ دنیا سے چلا گیا بادشاہ، وہ عالم بھی چلا گیا، وہ ادھر ہی ٹھہرا یثرب میں، بادشاہ آگے چلا گیا۔ اس عالم کی بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کا بیٹا پیدا ہوا، بیٹے کے بیٹا پیدا ہوا، نسل چلتی رہی، نبی نہیں آئے، نسل چلتی رہی، نبی نہیں آئے۔ اب ادھر مدینے میں حضور پہنچے، اسی عالم کی نسل میں سے آج جو زندہ تھا اس کا نام ابو ایوب انصاری تھا، جو میزبان رسول ہے۔ جب حضور کو ہر بندہ کہہ رہا تھا ویلکم ویلکم، ہمارے گھر یا رسول اللہ، تو حضور علیہ السلام نے کہا یہ جو کسوہ اونٹنی ہے نا، یہ میرے آرڈر پہ نہیں چلتی۔ کس کے آرڈر پہ چلتی ہے؟ اللہ کے۔ یہ واحد اونٹنی تھی جس کو وحی آتی تھی، جو اللہ کہتا تھا وہ ادھر ہی چلتی تھی۔ حضور علیہ السلام کا گدھا بھی ایسے ہی تھا، وہ گدھا بھی آج کے مسلمانوں سے اچھا تھا، یافور گدھا، نام ہی نہیں پتا ہمیں حضور علیہ السلام کے گدھے کا، اور ہمارا عقیدہ ہے وہ گدھا بھی آج کے بڑے بڑے نام نہاد مسلمانوں سے بھی اچھا ہے۔ وہ حضور کی بات تو مانتا تھا نا، آج تو یہ گدھے سے بھی گئے گزرے ہیں جو نبی کی بات نہیں مانتے۔ اچھا، وہ گدھا حضور کے عشق میں جب حضور کا وصال ہوا تو گدھے نے کھانا چھوڑ دیا یافور میں۔ اٹھائیے سیر اعلام النبلاء، علامہ ذہبی، مستند ترین کتاب، وہ لکھتے ہیں
گدھا نہ پانی پیتا تھا نہ کھانا کھاتا تھا. فراق رسول میں ایک دن مدینے کی گلیوں میں مرا ہوا پایا گیا, مر گیا. اس نے کہا جب رسول اللہ نہیں رہے تو اب میں کیا زندگی سے کیا کروں گا. آج ہمیں لالچ ہے پیسے کا, دولت کا, زمینوں کا, غبن قبضہ, ادھر سے حرام لیا ادھر سے لیا, ہمیں ہے ہی نہیں نبی کی زندگی کا تعلق. تو اب وہ کسوہ اونٹنی نبی کے آرڈر پہ چلتی تھی یا اللہ کے آرڈر پہ؟ حضور نے کہا صحابہ سے, سارے انصاری ادھر تھے, ہمارے گھر آ جائیں یا رسول اللہ, ہمارے گھر. حضور نے فرمایا یہ اونٹنی جہاں رکے گی اللہ اسی گھر کا انتخاب کرے گا. اب دیکھتے ہیں اونٹنی کہاں جاتی ہے. اونٹنی چلتے چلتے وہیں رکی جو ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کا گھر تھا. آج مسجد نبوی میں جب آپ روضہ رسول سے ادھر جو خالی صحن ہے, گنبد جہاں سے نظر آتا ہے, یوں آپ دیکھتے ہیں وہاں ایک ٹرانسفارمر بنا ہوا ہے, اس ٹائپ کمرہ بنا ہوا ہے, وہ وہی جگہ ہے. وہاں ڈبل سٹوری گھر تھا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں قیام کیا. اب مسجد آپ مدینہ گئے, اب ایک جرمٹ ہے درختوں کا سامنے, قبا مسجد کے سامنے, وہ چھوٹا سا باغ آپ بھی ہے, درخت ہے تھوڑے سے سگنل کے سامنے. وہاں آپ علیہ السلام نے پہلے جا کے بیٹھے تھکے ہوئے. 7 خادم تھے ہجرت کے سفر میں آپ کے, جن کو خلیفہ بلا فصل ابو بکر کہا جاتا ہے رضی اللہ عنہ. اب حضور اور وہ دونوں بیٹھے تھے, دونوں کی عمر 2 سال کا فرق تھا. ابو بکر 51 سال کے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے. وجاہت بالکل, اب بعض مرید ہوتے ہیں وہ پیر کی اپنی نقل کرتے ہیں تو بالکل سیم ہو بہو لگنا شروع ہو جاتے ہیں. جو جس کی زیادہ محبت کرتا ہے اسی جیسا بننا شروع ہو جاتا ہے. ابو بکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا کھب چکے تھے اور حضور کے قلب میں ابو بکر کی محبت اتنی زیادہ تھی کہ بالکل دونوں کو دیکھ کر ایسے لگتا تھا کہ دونوں ایک ہی ہیں. اللہ نے شباہت ایسی بنا دی تھی, وجاہت ایسی بنا دی تھی. اچھا, دیکھنے والا سوچتا تھا نیا آنے والا ہمیشہ کہ دونوں جب ساتھ بیٹھے ہوتے, اب یہاں ایسے ہوا کہ ان میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے. غلامی ایسی تھی. آج تو ہمارے مسلمان کا حلیہ ہی نہیں ہے. ابھی کسی بلڈنگ میں آگ لگ جائے جہاں ہر مسلمان, ہندو, سکھ, مجوسی, کرسچن سارے گٹھے ہوں, آگ لگنے کے بعد پہچان ہی نہیں ہوگی کہ ان میں مسلم کون ہے, کیونکہ ہے ہی نہیں کوئی حلیہ. وہاں ابو بکر کا حلیہ ایسا 100% تھا نبی کا کہ نبی اور ابو بکر میں تمیز نہیں کر پا رہے تھے مدینے والے کہ جب نئے آتے تھے. یہ بات حدیث میں لکھی ہوئی ہے. ابو بکر بیٹھے ہوئے تھے اس طرح گوٹھ مار کے, گھنی داڑھی, منور چہرہ, روشن چہرہ, اور سر پہ رومال, پگڑی اس طرح. اور حضور علیہ السلام تو ویسے ہی حسن و جمال کا پیکر تھے, 14ویں کا چاند تھے. لیکن ابو بکر بھی غلامی میں 14ویں کا چاند ہی کی مثال بن چکے تھے. اب نیا جو بھی آتا تو آتے ساتھ ہی ابو بکر کو پہلے ہاتھ میں لاتا. کوئی سمجھتا کہ ابو بکر رسول اللہ ہے. نوجوان جو آتے اور نئے لوگ یا بوڑھے لوگ یا دیہاتی لوگ وہ سوچتے, کیونکہ پہلے حضور کو دیکھا نہیں تھا, سنا تھا, مسلمان ہو گئے تھے انصاری, 6-7 بندے آئے تھے خالی مکے, ان کے ہاتھوں میں مسلمان ہو گئے تھے باقی انصار کے قبیلے والے. تو اب وہ آ کر پہلے ابو بکر کو ہاتھ میں لاتے. ابو بکر سمجھ گئے کہ یہاں مغالطہ ہے, میں غلام ہوں, مجھے پہلے ہاتھ کیوں ملاتے ہیں. اور آپ کو ہمت نہیں ہوئی حضور کے سامنے بولنے کی. یہ ادب ہوتا ہے بڑوں کا. آج تو بڑوں کا ادب بھی ختم ہو گیا نا, تو آپ تو میڈیا نے ویسے ہی ختم کر دیا, سوشل میڈیا نے ادب احترام. تو ابو بکر نے دیکھا دھوپ آ گئی ہے, تو ابو بکر نے ایک دم اپنی چادر, جو رومال تھا آپ کے پاس, آپ نے وہ لیا دونوں ہاتھوں میں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے سر پہ کھڑے ہو گئے اور رومال ایسے تان لیا. جب رومال تانا تو سارے مدینے والوں کو پتا چل گیا کہ یہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور یہ ان کا غلام ابو بکر صدیق ہے. اور ابو بکر کو غلامی رسول پہ ہونے پہ کتنا فخر تھا. آج کا مسلمان تو شادی کی تقریب میں غلام رسول بن کے جاتا ہے. آج عدالت میں یا کسی جگہ میٹنگ ہو یا کسی جگہ کوئی دعوت کھانے پہ بلا لے تو سب سے پہلے غلامی رسول چھوڑتا ہے, کہتا ہے جی ایسا بن کے جاؤں مائیکل جیکسن لگوں. ابو بکر کو فخر تھا. وہ ابو بکر نے جو چادر تانی ہے, اللہ نے وہ لقب اس لیے دیا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. یہ دوسرا ہے نبی کے ساتھ غار میں ساتھ ہوا, اللہ نے مزار میں بھی ساتھ کر دیا. اب آپ دیکھیے
کہ وہاں پر ایک لڑکا، اب یہ جو بچے ہوتے ہیں نا ان کو بھی ادب بتانا چاہیے، دینداروں کا، علماء کا، صحابہ کا، اہل بیت کا، اولیاء کا۔ انصاریوں نے اپنے بچوں کو بتایا ہوا تھا کہ مکہ مل کر آئے ہیں، ایک نبی ہیں، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، حسین ہیں، جمیل ہیں، وجیح ہیں، وسیم ہیں، قسیم ہیں، ایسے ایسے لقب اور ایسی محبت پیدا کر دی تھی کہ بچے بچیاں، لڑکے لڑکیاں، چھوٹے چھوٹے، ان کے قلب میں، اب یہ جو بچے ہیں ان کے دل میں جو میں بات کر رہا ہوں نا، یہ موت تک نہیں جدا ہوگی، ایسی راسخ ہو جائے گی۔ آپ بڑے جو سن رہے ہیں آپ کے دل سے ہو سکتا ہے ابھی باہر جا کے ہی بھول جائیں آپ۔ یہ اللہ کا نظام ہے، بچوں میں محنت کرنی چاہیے۔ جو آپ اپنی نرسری، اپنے پریپ کلاس، نرسری کلاس، ڈانسنگ پارٹیاں، ان کو جو ہے نا ناچ گانے پہ لگا دیا ہے، آج سارے اسکولوں میں یہی ہو رہا ہے، آپ کی نسل تباہ کر دی گئی ہے۔ اور آپ نرسری جس کی تباہ ہو گئی وہ امت تباہ ہو جاتی ہے۔ نرسری پہ محنت ہوتی ہے، نرسری پہ جو آپ کے بچے ہیں 6-7 سال، بس 7 سال کے بعد بچہ آپ کے قابو کا نہیں ہے، وہ باغی ہے۔ پھر آپ اسے پہلے سے موڑیں، درخت ایسا ہی مڑے گا، جدھر پہلے آگے ویسے ہی بڑھے گا، ٹیڑھا بھی ہوگا تو اس طرح بن جائے گا، تو پھر ٹوٹ جاتا ہے، موڑا نہیں جاتا۔ حضور کے بارے میں اتنی محبت ڈال دی تھی انصاریوں نے کہ ایک بچہ نا حضور کے گرد آتا تھا ادھر سے، السلام علیکم یا رسول اللہ۔ اب میں یہ واقعہ حدیث کا بتا رہا ہوں، مشکات شریف کے اندر ہے، کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، آپ کہتے وعلیکم السلام، پھر ادھر سے آتا ہنستے ہوئے کہتا السلام علیکم یا رسول اللہ، پھر مڑ کے آتا ادھر سے السلام علیکم یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا یہ بچہ بار بار آ رہا ہے اور کبھی ادھر سے آتا ہے کبھی ادھر سے آتا ہے۔ حضور نے فرمایا بیٹا تیرا نام کیا ہے؟ اس نے کہا برا میرا نام ہے، برا ابن مالک۔ آپ نے کہا اللہ، جس طرح یہ بچہ مجھ سے مسکرا کے مل رہا ہے، جب تیرے سے یہ ملے تو بھی اس سے ایسے مسکرا کے ملنا۔ حضور نے کیا اس کو دعا دے دی، برا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ اچھا حضور علیہ السلام یہاں سے چلے ہیں، بچیاں کھڑی ہو گئیں، ان کے دل میں ایسا محبت ڈال دی تھی دف لے کے۔ اب دف جو ہے وہ ڈھول الگ چیز ہے، دف الگ چیز ہے۔ ڈھول میں تو دونوں طرف بند ہے، دف میں ایک طرف کھلا ہوتا ہے، وہ جیسے آپ آٹا گوندنے والی پرات ہے، اس کو آپ یوں کر لیں اور اس کے ایک طرف ہاتھ مارے، ٹک 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 آواز، جیسے اس کی آواز نکلے گی، ایسے وہ دف تھا۔ اچھا وہ بچیاں، وہ جگہ آج بھی محفوظ ہے مدینے میں، وہ بچیاں، اب بچے نے تو یہ بچے تھے اس طرح سلام بار بار، اور بچیاں کیا کر رہی تھی؟ طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ آج ایسے لگتا ہے آسمان کا چاند مدینے میں آ گیا ہے، آج بدر منیر آ گیا ہے مدینے میں، آج مدینہ روشن ہو گیا ہے، آج مدینے سے بیماریاں نکل گئی ہیں۔ وہ بیماریوں کا مرکز یثرب، نبی کے قدموں نے اسے مدینہ بنا دیا، اور حضور نے فرمایا غبار مدینہ شفاء، مدینے کا مٹی بھی اللہ نے شفا بنا دی۔ اب وہ بچیاں بھی یہ پڑھ رہی ہیں طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا۔ آج ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اللہ نے ہمیں اتنی بڑی نعمت دے دی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے پاس بھیج دیا، اور حضور نے وفا کی، مدینے والوں نے ایسی وفا کی کہ نبی نے بھی وفا کی۔ حضور نے انصار مدینہ کو کہا یاد رکھنا میں تمہارے میں آیا ہوں، تم نے حق ادا کیا ہے، اب میری قبر بھی تمہارے اندر بنے گی۔ ابائی گھر مکہ لیکن قبر مدینے میں۔ اچھا آپ نے مدینے میں سب سے پہلے قبا مسجد بنائی ہے، قبا مسجد، یہ مسجد قبا ہے، اس کو آپ نے بنایا اور پہلی نماز وہاں پڑھائی ہے آپ۔ مسجد نبوی بعد میں، پھر آپ جب یہاں سے گئے ہیں تو آپ آگے گئے تو مسجد نبوی کی جگہ آپ نے اللہ کے امر سے انتخاب کیا، آپ نے مسجد نبوی کی جگہ لی۔ اس طرح آپ نے کہا مدینے میں آ گیا ہوں، ریاست بن رہی ہے مدینے کی، اب یہاں سے اسلام پھیلنا تھا، تو آپ نے پہلا کام مسجد بنانے کا کیا، بڑی مسجد، جامع مسجد۔ جو سوسائٹی بنائے سب سے پہلے مسجد بنا دے، اللہ اس سوسائٹی کو پر لگا دیتے ہیں، وہ بڑھ جاتے ہیں۔ اس لیے جس سوسائٹی نے بھی پہلے مسجد بنائی ہے نا، اور صحیح بنائی ہے مسجد، اللہ نے اس جگہ کو آباد کر دیا، آباد ہوگی وہ جگہ۔ تو اب یہ روڈ جو ہے یہاں کوئی آتا ہی نہیں تھا، سنسان روڈ تھی یہ، ہم نے جب جگہ لی
تو مجھے لوگوں نے کہا آپ کیا لے رہے ہیں، یا تو سنسان روڈ ہے. میں نے کہا ہم کام کریں گے، اللہ اسے آباد کر دے گا انشاءاللہ. ابھی مسجد کے بعد یہ روڈ بڑی ہے، رونق ہوئی ہے، اور یہاں کا ریٹ بھی بڑا ہے. تو آج ریٹ کہاں سے کہاں پہنچ گیا. مسجد نبی کی سنت ہے. اب آپ نے کہا بھائی مسجد بنانی ہے، یا رسول اللہ جگہ کون سی ہو؟ انتخاب بھی اللہ کے امر سے ہوا، جگہ کا انتخاب ہو گیا. یا رسول اللہ یہ مسجد ہے، یہ جگہ ہے، یتیموں کی ہے. آپ نے کہا یوں نہیں لینی، قبضے کی جگہ پہ مسجد نہیں بنتی. لیکن آج کل مشہور ہے جو قبضہ کی جگہ ہوتی ہے یا تھانہ بنتا ہے یا مسجد بنتی ہے، پھر وہ قبضہ کوئی قیامت تک نہیں چھڑا سکتا. ایک بار مسجد بن جائے تو یہ جو قبضے کی جگہ ہو یا کسی بھی جگہ ایسے غبن کے پیسے کی، آپ کبھی مسجد نہ بنائیں. حضور کی صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت نہیں تھی. آپ نے کہا یتیموں کی جگہ پہ مسجد نہیں بنائیں گے جب تک وہ پیسہ نہ لے. یتیموں کو پیسہ دیا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ اور چند صحابہ نے، اور وہ پیسہ دے کر مسجد کی زمین خریدی. وہاں مسجد کا آغاز ہوا. اب مسجد بنائی، مٹی گارا، وہ سارا پتھر. حضور علیہ السلام بھی پتھر اٹھا رہے تھے، گارا بنا رہے تھے. صحابہ ایک پتھر اٹھاتے تھے، حضور دو دو اٹھاتے تھے. اب یہاں مسجد کی صفائی کرتے ہوئے لوگوں کو شرم آتی ہے. مسجد کے اندر گند پھینک کے جاتے ہیں، اٹھا کے نہیں جاتے. باتھ روم گندے کر کے جاتے ہیں، وضو خانہ گندا کر کے جاتے ہیں. مسلمان ایسے ہیں آج کے. حالانکہ خود صاف کریں. آپ دیکھیں کہ یہ وضو خانہ ہم آئے ہیں وضو کرنے، آپ دھو دیں، صاف کر دیں. یہ ہمارے نبی نے خود کام کیے ہیں سارے. لیکن آج کا مسلمان سمجھتا ہے کہ نہیں، یہ کام تو چھوٹے لوگ کرتے ہیں. حضور علیہ السلام ایک بوڑھی عورت کا انتقال ہو گیا جو مسجد نبوی میں جھاڑو دیتی تھی، حبشیہ تھی، بوڑھی عجیب سی عورت، غریب. حضور نے کہا وہ نظر نہیں آ رہی. کہا یا رسول اللہ رات کو انتقال ہوا، 2 دن پہلے ہم نے دفن کر دیا جنازہ پڑھ کے. آپ نے کہا مجھے کیوں نہیں بتایا؟ یا رسول اللہ یہودیوں کا خطرہ تھا راستے میں، ہم نے آپ کو اطلاع نہیں دی. کہا نہیں، وہ مسجد کی خادمہ تھی، آپ اس کی قبر پہ گئے اور جنازہ ادا کیا، دعا کی اس کے لیے. تو یاد رکھیے گا کہ حضور علیہ السلام نے پہلی مسجد بنائی، مسجد نبوی. یہ قباء مسجد ہے، اسس علی التقوی. یہ اس مسجد کی اللہ رب العزت نے تعریف قرآن میں کیا، رجال یحبون، اللہ نے اس کی تعریف کی، نمازیوں کی تعریف کی. پھر مسجد نبوی اللہ نے اس کی بنوائی نبی علیہ السلام کے دست مبارک سے. اور مسجد نبوی کے اندر پھر جو ہے حضور علیہ السلام نے وہاں پر اپنے حجرے بنائے. باہر اس کے وہ آپ کے ازواج کے 9 حجرے تھے. پھر ادھر سے جو ہے سائیڈوں پہ صحابہ کرام کے باغ تھے، گھر تھے. وہ گھر جو ہے کئی مسجد میں شامل ہوئے. آپ علیہ السلام نے بنیاد پہلی یہ رکھی مسجد نبوی کی. اور نمازی مسجد نبوی میں علانیہ طور پہ آپ دیکھیے اذان کا آغاز ہوا، اور یہ باقاعدہ خواب دیکھا گیا، اور پہلی اذان بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی. اس کے بعد منافق لوگ بھی نماز کے لیے لازم آتے تھے. جو علانیہ منافق تھے وہ بھی جماعت سے محروم نہیں ہوتے تھے، دکھلاوے کے لیے چاہے آتے تھے. تصور ہی نہیں تھا زمانہ نبوت میں کہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے. اب میں آپ کو جو عمل دینا چاہتا ہوں، چونکہ ہمارا درس یہاں تک آ جائے، اس کے بعد کل انشاءاللہ آگے ہم قسط اس کی چلائیں گے. اب جو میں عمل، چونکہ مسجد کے ساتھ سارا تعلق تھا، تو میں آپ کو وہ عمل مسجد سے منسلک دینا چاہتا ہوں کہ اگر نبوی عمل یہ کوئی کرے گا مسجد کے پاس سے گزرتے ہوئے، اللہ اس کی اولاد کو غافل، بے دین، بیرا روی کا شکار نہیں کرے گا. میں اسی مسجد کے پہلے نماز کے لیے رائے منڈ کے ہمارے بزرگ ہیں، تبلیغی جماعت کے امیر پاکستان کے مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ تشریف لائے، پہلی نماز پڑھائی تھی یہاں 12 سال پہلے. تو یہاں نماز پڑھائی، اسی جگہ پہ نماز پڑھائی انہوں نے. ظہر کی نماز تھی. پھر تھوڑی دیر کے بعد ان کو واپس میں نے چھوڑ دیا زکریا مسجد میں، مرکز میں. پھر جب ہم نے جمعے کا آغاز کیا تو میں نے ان سے درخواست دوبارہ کی کہ حضرت آپ تشریف لائیں، تو ہم نے آپ ایک جمعہ یہاں پڑھائیں. تو حضرت نے کہا کہ ٹھیک ہے میں جمعے کے لیے آ جاؤں گا. یعنی پھر ان کے بیٹے مولانا عبد الرحمان صاحب جو مرکز کے یہاں کے بزرگ ہیں وہ بھی ساتھ تھے، فرنٹ سیٹ پہ میری گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے حضرت مولانا نظر الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ.
تو گاؤں تکیے بڑے جو ہمارے پاس ہیں وہ ہم نے پاؤں میں ان کے رکھے ہوئے تھے، وہ پاؤں اوپر کر کے بیٹھتے ہیں، تو میں ان کو وہاں سے لے کر آیا تو راستے میں 20-25 مساجد آئیں۔ جس مسجد کے پاس سے گزرتے تھے تو مجھے کہتے تھے پڑھو بھائی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تو میں ہی پڑھنا شروع کر دیتا، پھر وہ مجھے باتیں بتاتے، پھر مسجد آ جاتی، کہتے پڑھو بھائی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اچھا میرے دل میں ایک خیال پیدا ہوا کہ حضرت یہ جملہ مجھے کہہ رہے ہیں تو یہ حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ مسجد کے باہر سے گزرو تو یہ پڑھو؟ لیکن اب میں ادب کی وجہ سے سوال نہیں کر پا رہا تھا، کیونکہ بڑی شخصیت ہے اور ویسے بھی ہم بڑوں کا ادب کرتے ہیں، الحمدللہ آج بھی ادب میں کرتا ہوں، اپنے علمی بڑوں کا بھی اور ویسے بھی بڑوں کا۔ تو ہمارے تو آج نوجوان باغی ہیں سوشل میڈیا کے، انہیں تو بڑے چھوٹے کا ادب ہے ہی نہیں، اسی لیے کوئی ترقی نہیں کر رہا۔ جو بڑوں کا ادب نہیں کرے گا نا، چاہے عمر میں بڑے ہیں چاہے علم میں، وہ زندگی میں کبھی ترقی نہیں کرے گا، یہ بات میری آج لکھ لیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ سارا دین ادب سے جڑا ہوا ہے، جو بندہ بے ادب ہوگا نا، وہ مرد عورت زندگی میں آپ کو بدحال نظر آئیں گے، پریشان نظر آئیں گے، بیماری کی طرف، غربت کی طرف ٹکریں کھاتے ہوئے۔ اور جو ادب والا ہوگا، میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، وہ آپ کو کبھی ایسا نظر نہیں آئے گا، چاہے غریب ہی ہو خوشحال ہوگا، چاہے اس کے پاس علم بھی نہیں ہے لیکن خوشحال ہوگا۔ اللہ کی نعمت ہے ادب۔ آج ہمارے سوشل میڈیا نے نوجوانوں کو بے ادب بنا دیا اور آج بدبختی میں ہیں سارے، اور پھر اسی لیے خود ترقی نہیں کر سکتے۔ تو میں ادب کی وجہ سے نہیں پوچھا اور جرأت بھی نہیں تھی، کیونکہ میں ادب واقعی کرتا ہوں بڑوں کا بہت زیادہ، تو میں نے ان سے سوال ہی نہیں پوچھا۔ پھر جب یہ کچہری کی مسجد آئی تو یہاں سے گزرتے ہوئے مجھے انہوں نے پھر کہا پڑھو بھائی سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ۔ اب خود ہی انہوں نے بتانا شروع کر دیا، انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جنت کے باغوں سے گزرو تو خوب چرو، ہے یہ بات؟ مجھے یوں کہا، میں نے کہا جی حضرت ہے۔ اور جنت کے باغ کیا ہیں؟ یہ ذکر کے حلقے، یہی بات حدیث میں فرمائی نبی علیہ السلام نے۔ خوب چرو کیا؟ یعنی وہاں سے فیض یاب ہو، ذکر کرو۔ کہا جب اللہ کا گھر مسجد ہے نا، جو یہ اللہ کا باغ ہے، اللہ کا گھر ہے، جب تم بادشاہ کے گھر کے باہر سے گزرتے ہو تو سلام کرتے ہو نا، تو اللہ کے گھر کے باہر سے تم غافل گزر جاؤ تو اللہ پھر تمہاری اولادوں کو غافل کر دے گا، تمہارے دل کو غافل کر دے گا۔ تم اللہ کے گھر کے باہر سے گزرو، مرد ہو یا عورت ہو، تم ایک بار پڑھ لو سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ تم تیسرا کلمہ ایک بار پڑھ لو گے، اللہ تمہاری نسلوں کو دین سے غافل نہیں کرے گا، بے دینی نہیں لائے گا، بیرا روی نہیں لائے گا، گمراہی نہیں لائے گا۔ آج آپ دیکھیے ہم کس طرح مسجدوں کے آگے سے گزر جاتے ہیں، نماز بھی نہیں پڑھتے، اذان ہو رہی ہو تو آگے سے گزر گئے۔ یہاں تو آپ صبح کے ٹائم، رات کے ٹائم کبھی مسجد آ جائے نا رستے میں، دیکھتے ہی کہیں سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ اللہ کتنا خوش ہوگا میرے گھر کو دیکھ کے، اس نے میری تعریف کی، پھر اللہ آپ کی تعریف کرے گا یا نہیں؟ پھر آپ کو عزت ملے گی یا نہیں؟ پھر آپ کے بچوں کے ذریعے اللہ آپ کی نسل کو دیندار بنائے گا یا نہیں؟ آج ہماری گمراہی کا سبب یہ ہے، ہم نے مساجد کی عزت چھوڑ دی ہے، آج اللہ نے ہماری نسلوں کو خراب کر دیا ہے۔ آج بڑے بڑے لوگ مرتے ہیں، ان کے بچوں کو جنازے کی نماز نہیں آتی، وضو کا طریقہ نہیں آتا، ایسی بے دینی آ گئی ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔